جی صاحب، آپ کے کندھوں پہ بہت اہم ذمہ داری آ گئی ہے. آپ نے اس کا انیشیٹو لیا تھا کہ آپ بات چیت کروائیں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے دونوں کو، خان صاحب کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی، کہ کچھ بیچ میں سے راہ نکل سکے. کیا ابھی تک وہی پوزیشن برقرار ہے؟ ہر معاملہ چھوٹا ہو بڑا ہو، چھوٹے جھگڑے ہوں بڑے جھگڑے ہوں، ان کے حل کے لیے لوگ لگے رہتے ہیں. تو یہ بھی بڑی بڑی جنگوں میں، ویتنام کی جنگ اور فلانا جنگ جو 20 سالوں طویل عرصے تک لڑی گئی، لیکن بیک گراؤنڈ میں مذاکرات ہوتے رہتے تھے. مذاکرات میں تو پر امید نہیں، مجھے یقین ہے کہ جس طرح دنیا کے ہر جھگڑے کا حل نکل آتا ہے، اس کا بھی نکل آئے گا. اور یہاں بڑی میچور لوگ موجود ہیں. مسئلہ اتنا گمبھیر بھی نہیں ہے. ایک پارٹی کا دعویٰ ہے، وہ دعویٰ نہیں بلکہ وہ سچ ہے کہ الیکشن میں سخت دھاندلی ہوئی ہے اور پاکستان کے بدترین انتخابات تھے، جو پاکستان کی تمام پارٹیاں بشمول وہی جو اس کو ڈیل کرتے ہیں. اگر میرا دوست ایاز اسپیکر، وہ صبح جب گھر سے نکلتا ہے تو 4 کھول پڑتا ہے، پھر آ کے بیٹھتا ہے کرسی پہ. اس کو بھی اگر آپ کہہ دیں کہ 4 کھلوں کی قسم کھاؤ الیکشن کیسے ہوئے تھے، وہ بھی آف دا ریکارڈ کہہ دے گا کہ بہت بڑی غلط الیکشن. تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. دکھ کی بات یہ ہے کہ ہماری الیکشن کے بعد اب جا کے دوسرے ملکوں میں زیر بحث ہے. امریکہ کہاں، ہمارے الیکشن کہاں؟ جب امریکہ جیسے ملک میں یہ زیر بحث ہو کہ پاکستان کے الیکشن سوالیہ نشان ہے، تو کون ہمیں ریکگنائز کرے گا، کون ہمیں سپورٹ کرے گا، کون ہمیں فنڈ دے گا، کون ہمارے ساتھ بات کرے گا؟ سونر دو بیٹا تو بات کرنا عقل کے ناخن لیں. آسان سی بات ہے. مولانا فضل الرحمان نے یہ مسئلے ہم عدالتوں میں کیوں لے جاتے ہیں؟ بڑی بڑی پارٹیوں کے اکابرین کی مجھے نہ ڈالیں، میری شکل سے بھی لوگوں کو چھڑ ہے، میری باتوں سے بھی چھڑ، مجھے نہ ڈالیں، لیکن کمیٹی بنا دیں، وہ کمیٹی کا حل نکال دے گی. آنریبل سولوشن. اور یہ جو آپ کمیٹی کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے، ایک سلوشن کی بات ہے. یہی اعتراضات پچھلی حکومت میں جب آپ کو پارلیمنٹ میں نہیں آنے دیا گیا پچھلے انتخابات کے بعد، وہ انتخابات پہ بھی سوالات، ان انتخابات پہ بھی سوالات، پھر وہ 75 سال کی تاریخ بھی نکل آتی ہے. کیا کمیٹی کے قیام سے آپ کو لگتا ہے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، یا جڑ تک پہنچنا پڑے گا؟ اس کے لیے پارلیمنٹ کے علاوہ کون سا فورم ہے جہاں پارلیمنٹ تو تب اس کا منبع اس کو بناتے یا اس کی منظوری دیتے جب پارلیمنٹ پہ سوال نہ ہوتا. جی، پارلیمنٹ پہ سوال ہے. ابھی اس پارلیمنٹ کو تو ہم پاکستان کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں کہہ سکتے. البتہ جو لوگ اس میں ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، میاں نواز شریف ہیں، عمران خان کی پارٹی کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، ان کی سماجی حیثیت بھی ہے، سیاسی حیثیت بھی ہے. وہ مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں، اور وہ آسان نکل جائے گا. اتنا مشکل کام نہیں ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ آسان ہے؟ بالکل آسان، بالکل آسان. ابھی یہاں گارنٹیز کا مسئلہ ہے. اچھا جی صاحب، آپ کی گارنٹی تو میں بھی دے سکتی ہوں، مگر جن جماعتوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی گارنٹیاں کون دے گا؟ گارنٹی کے علاوہ میرے خیال میں، میری تو تجویز یہ ہوگی، برا نہیں لگنا چاہیے کسی کو، ہماری تو تجویز یہ ہوگی کہ ہماری سیاسی پارٹیوں کو جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بات ہوئی تھی، دستخط ہوئے تھے، ہماری بڑی سیاسی پارٹیوں کو بشمول یہ جو چھوٹی پارٹیاں ہیں، ہمیں بالکل عوام کے سامنے یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ بابا بس جو ہوا وہ ہوا. آئے ہم ایک شریفانہ معاہدہ کر لیں کہ جو بھی پارٹی اقتدار میں آئے گی، ہم ایک دوسرے کی بے عزتیاں نہیں کریں، ایک دوسرے کے پیچھے خردبین لگا کے یہ جو کیا عدت اور بیوی اور یہ کہ تماشا، تو انتہائی بہت نیچے جانے والی باتیں ہیں. ہمیں بالکل ایک جنٹلمن پرومس کرنا چاہیے تمام پارٹیوں کے درمیان. جو کچھ ہوا 75 سال ہوا، اب کم سے کم سیاسی لوگ یہ معاہدہ کر لیں کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے، نئے بھائی جو بھی ہے، ابھی ساری پارٹیاں پہ متفق ہیں، نکال دو، باہر کرو اس بدبخت ڈپارٹمنٹ. ایک ہوا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی، اس کے اوپر نہ پی ایم ایل این نے اس طرح سے عمل درآمد کیا، نہ پیپلز پارٹی. بعد میں
آج نیب کی ترامیم کی بات کی جاتی ہے، لیکن اچکزئی صاحب مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس جماعت کی آپ بات کرتے ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے صرف بات کریں گے. اسٹیبلشمنٹ سے تو بات کرتے کرتے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا بھی جنازہ نکال دیا، اپنا بھی جنازہ نکال دیا. اسٹیبلشمنٹ بھی ایک ہانریبل ریٹریٹ کا راستہ چاہے گی. انہیں سیاسی پارٹیوں نے یہ بھروسہ دلانا ہوگا کہ بابا پھانسیاں مانسیاں نہیں ہوں گی، آرٹیکل 6 نہیں لگے گا، لیکن ایک سمبولک کہ بابا ان ججوں کے ہم کنڈمنیشن کرتے ہیں جنہوں نے یہ کیا، ان جرنیلوں کے ہم کنڈمنیشن کرتے ہیں. باقی کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. عوام کے ووٹ کے منتخب پارلیمنٹ میں ہم نے بھروسہ کرنا ہوگا اور پارلیمنٹ کو ہم نے طاقت کا سرچشمہ بنانا ہوگا. آئین میں پھر ہر چیز کی وہ ہر ادارے کے حدود معلوم ہے. بالکل آسان بات ہے، بڑا پیارا ملک ہے، چل جائے گا. اب تو بالکل واضح بات ہے. میں واضح آپ سے کہنا چاہتا ہوں بھی کوئی برا نہ مانے. 1947 میں تاریخ کا جبر سمجھیں، جو کچھ سمجھیں، ہمیں پاکستان کی لکیر میں ایک دوسرے کے ساتھ بٹھا دیا گیا. ایک بات واضح ہے اسی دن سے، اب بھی واضح ہونی چاہیے، ان میں نہ کوئی آقا ہے نہ کوئی غلام ہے، نہ کسی نے کسی کو فتح کیا ہے نہ کوئی کسی کا مفتوح ہے. پاکستان مجھ سے 1 سال بڑا ہے. یہ قومیں جو اپنی زمینوں پہ آباد ہیں، ہزاروں سال سے آباد ہیں. پنجاب کے اپنا وطن ہے، سندھی کا اپنا وطن ہے. بنگالی کو تو خدا بخشے وہ تو چلے گئے، یہ ہم نے بگا دیا ان کو. سندھی کا اپنا وطن ہے، بلوچ کا اپنا وطن ہے، پشتون کا اپنا وطن ہے، سرائیکی کا اپنا وطن ہے. باندھ کی بولیاں، باندھ کے لوگوں کو ہم نے یہاں جمع کیا. 75 سال میں ہم ان کو ایک پاکستانی قومیت بنانے میں مکمل ناکام رہے. بنگلہ دیش توڑنے تک معمولی سی بات تھی. بنگال کی اکثریت اور بنگالی کسی اور خطے کے لوگ تھے، اردو ان کے لیے مشکل تھی. پنجاب بھائی ان کی اکثریت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور ان کو اس بات کے بابا ہمارے لیے اردو مشکل ہے، ہم نے غلطیاں کی، ان کے بچوں کو گولیاں ماری. وہ ان کے بچوں کا دن آج اقوام متحدہ کے زبانوں کا قومی دن ڈکلیئر ہو گیا ہے. یہ آبادی اور یہ زبان کے جھگڑے ایسے عیاشی تو نہیں ہے کہ اس کا صرف بنگالیوں اور پنجابیوں کو حاصل تھا. جب وہ گئے پھر ہماری زبانوں کو کیا ہوگا، ہماری آبادی کا کیا ہوگا. پنجاب کی اتنی بڑی آبادی کو ہم کیسے برداشت کریں گے. اس کے لیے دنیا میں یہ ہوتا ہے بائی کیمرل سسٹم ان ملکوں میں آتا ہے جن میں ایک گروپ بہت بڑی آبادی کا ہوتا ہے تو سینیٹ لایا جاتا ہے جس میں ہر یونٹ کی برابر نمائندگی ہوتی ہے. سینیٹ 75 سال ابھی بھی عضو لنگ ہے، اس کو وہ اختیارات نہیں جو قومی اسمبلی کو ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے وہاں برابری دے دی بلوچ کو، پشتون کو، سرائیکی کو، فلانے کو، لیکن وہ اختیارات جو آپ نہیں دیں گے یہ کام نہیں چلے گا. زرداری صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، ان کی پریزیڈنشل تقریر میں انہوں نے بات کی تھی کہ میں نے اپنے اختیارات دیے. بالکل یقینی بات ہے، انہوں نے اپنے اختیارات دیے، بلکہ انہوں نے یہ کمال بھی کیا، اس میں جائے گا another gold medal for him کہ اس نے 18ویں ترمیم پاس کی. اب ایک مہربانی اور کر دیں، پاکستان کپ پہ تو وہ کہتا ہے پاکستان کپ پہ بسم اللہ پارلیمنٹ کو لکھ لیں. اب پارلیمنٹ کا حصہ ہیں پریزیڈنٹ، سینیٹ اینڈ قومی اسمبلی. پارلیمنٹ کو لکھ کے کہ سینیٹ کی اختیارات قومی اسمبلی کے برابر کر دیں. دوسرا، لوگوں کے وسائل ہیں جن پہ مشکلات آ رہی ہیں، دوسرا آئینی گارنٹی دے دیں، پارلیمنٹ سے کہہ دیں کہ جو کچھ اللہ پاک نے پنجاب کی سرزمین میں پیدا کیا ہے اس پہ پہلا حق پنجاب کے رہنے والوں کا، پہلا حق، سارا نہیں. سندھ کے سائل و وسائل سب نہ دیں لیکن ان کے بچوں کا پہلا حق اس پہ تسلیم کر دیں، جو صوبائی خود مختاری میں آئین میں لکھا بھی ہے. یہ شوڈ بھی آئینی ذمہ داری اب دے دیں. ابھی دنیا کا اگر پاکستان کے آپ وہ دیکھیں، پشتون یعنی وطن یا پشتون لینڈ، خیبر پشتونخوا، فاٹا، جنوبی پشتونخوا، بلوچستان کا پشتون، یہ پاکستان میں تمام بھائیوں سے زیادہ زمین ہے. دنیا جہان کی نعمتوں سے پر زمین ہے، لیکن لاکھوں مزدور ہمارے آج بھی اس گرمی میں سعودی عرب میں گزارا کر رہے ہیں. اڑاؤ ان کو،
وہ جو محنت وہاں کر رہے صحیح کہہ رہے ہیں وہ محنت یہاں کریں گے تو وہ اسی کا خمیازہ ہے جو آئین پہ عمل نہیں ہوا کہ آج پاکستان یہاں پہ کھڑا ہے چکزئی صاحب. لیکن اب سیدھی سی آخری بات جی اب پاکستان بالکل میں ریکویسٹ کرتا ہوں معافی چاہتا ہوں پاکستان کو ہماری بدمستیوں نے ہماری بدکاریوں نے ہماری رشوت خوریوں نے کھوکھلا کر دیا. اگر اس پاکستان کا کمرے کی ایسے چلیں بالکل جس طرح چوہے کھوکھلا کرتے ہیں ہم نے سب کو کھوکھلا کر دیا. یہ بڑے بڑے چوہوں کو رب العالمین نے یہ سینس دیا ہے وہ سنتے ہیں اس کی آواز کہ بابا گرنے والا ہے بھاگو وہ بھاگ جاتے ہیں. ہمارے پاس وہ سینس نہیں ہے. اب اسٹیبلشمنٹ سمیت سب سن لیں یا تو یہ بلڈنگ ہماری بدکاریوں کی وجہ سے ہم پہ گرے گی ہم سب اس پہ برباد ہو جائیں گے یا ہم نے مل بیٹھ کے سب نے مل بیٹھ کے اس کی تشکیل نو کرنی ہے اس کو نئے سرے سے نئے بنیادوں پہ اٹھانا ہے. اور اس کا آغاز کیسے ہوگا کیونکہ ابھی ریاست جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ریاست وہی بات کر رہی ہے لیکن وہی کہہ رہی ہے پہلے دہشت گردی کا خاتمہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد یہ اب وہ آپریشن نہیں کہہ رہے مگر حکمت عملی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ضروری ہے پھر یہاں سے آگے بڑھیں گے جو ہمیں گفتگو سے پتہ لگا وہ الٹی بات شروع کرتے ہیں. انسان بنیادی طور پہ ملنسار ہے ایک دوسرے سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے. بے انصافی قدرتوں کو جنم دیتی ہے بے انصافی اختلافات کو جنم دیتی ہے. جب وہ زیادہ ہوتی ہے پھر نفرتیں بڑھتی ہیں اور پھر جنگ کی طرف بڑھتی ہیں. اب بے انصافی چھوڑ دیں ختم ہو جائے گا. دہشت گردی کہاں کی دہشت گردی جب آپ کسی کے گھر میں گھسیں گے یعنی آپ یقین کریں بیوی آپ کو پتہ ہے اب جرنلسٹ ہیں اب سب کی بہن ہیں کہیں جائیں چکر لگائیں یعنی بلوچ علاقے میں سندھی علاقے میں پشتون علاقے میں اللہ کی نعمتوں کے پہاڑ ہیں. اب وہاں جا کے کسی ایک ملک کو اپنے ساتھ کسی محمود کو ملا کے باقی بس پھیرے لگا دیتے ہیں کہ میں آپ کا سونا لے جاؤں گا میں آپ کے سنگ مرمر لے جاؤں گا. یہ بربادی کا راستہ ہے اس پہ لوگ لڑائی نہ لیں گے. اچھا صاحب یہ تو آپ جب سے ہم سن رہے ہیں آپ یہی باتیں کرتے ہیں اور اس میں آپ نے کوئی تبدیلی نہیں آئی آپ کے اصولوں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. آپ جمہوریت پسند بھی نئے نہیں بنے آئین پسند بھی نئے نہیں بنے لیکن اب آپ کے نئے جمہوریت پسندوں کے ساتھ دوستی ہے. ان کو آپ اس بات کے اوپر کیسے لائیں گے جو میں وہی بات پہ آتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہم سوائے اسٹیبلشمنٹ کے کسی اور کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. میں دوسروں کیا گارنٹی ہے سر؟ ایک بات یہ ہے بی بی میں اکثر لوگوں سے لڑتا رہتا ہوں کہ بابا ایک دوسرے کے پیچھے دوربین اور خوردبین اٹھا کے مت دیکھو کہ فلانا کا باپ کیا تھا. میں اکثر مذاق میں کہتا ہوں کہ کس کا باپ چی گویرا تھا کس کا باپ فیڈل کاسٹرو تھا کس کا باپ لینن تھا. ہم غریب لوگ تھے آپ کا باپ پولیس میں تھا میرا باپ چپڑاسی تھا کسی کا باپ ISI تھا کسی کا باپ گھوڑے پالنے والا تھا. اگر ان میں سے ایک بچہ ایسا آتا ہے جو جمہور کا راستہ لیتا ہے دیکھیں جمہوریت کی ایک طاقت ہے. آج ہمارے ایک ایڈمنسٹریٹر ماشاء اللہ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کا لڑکا انتہائی جمہوری بات کرتا ہے. اس نے جو تقریر کی میں نے اور سے بھی کہا تھا آپ سے بھی کہتا ہوں اگر میں جرنلسٹ ہوتا میں اس کی تقریر پہ بہت کچھ لکھتا.